نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلا جو زیارت قبور کے بارے میں پڑھا تھا اس میں سے آپ نے کیا سیکھا؟ پہلی کون سی چیز ہے جو ہمیں قبرستان جاتے وقت یاد رکھنی چاہیے؟ دو باتیں میں نے بتائی تھی، اس میں پہلی اپنے بارے میں ہوتی ہے اور دوسری دوسروں کے بارے میں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ لاجیکل سیکوینس کیا ہوتا ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے کا؟ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام قبرستان میں جانے کا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں جا کے اپنے لیے عبرت حاصل کریں، موت کو یاد کریں، اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کے مردوں کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنے لیے سبق حاصل کریں اور دوسرا یہ کہ مردوں کے لیے دعا اور استغفار کریں. ٹھیک ہے، صحیح. ہم اپنے کچھ الوداع کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں H11 کے قبرستان میں گئے اسی ارادے سے کہ عبرت بھی حاصل ہو اور وہاں دعا بھی کریں گے جا کے. اور یہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل لگا ہی نہیں کہ قبرستان میں آئے ہیں. کچھ اور اس طرح کا سنگ مرمر کی کوئی دنیا بسی ہوئی تھی وہاں پہ، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں 1.5 لاکھ روپے سے قبروں کو پکا کروایا جاتا ہے سنگ مرمر لگا کے. اور اس پکا کروانے کی وجہ سے جو 10% وہاں کچی قبریں ہیں وہ بالکل زمین میں دھس چکی تھیں، بالکل اوپن ہو گئی تھیں وہ ساری. تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ اتنا وزن اس پہ ہے زمین پہ کہ جو کچی قبریں ہیں وہ دھس نہیں ہیں. ویسے 90% وہاں سنگ مرمر کی قبریں تھیں. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ خود سوچے کہ پھر دوسروں پر بھی کتنی زیادتی ہوتی ہے، اور خود ماحول کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے. اب آپ دیکھیں سنگ مرمر لگ گیا، یہ سنگ مرمر اگر غریبوں کے گھروں میں لگ جاتا، کچی بستیوں میں لگ جاتا تو کتنی ہی بستیاں آباد ہو جاتی جو زندہ ہے، رہنے والے ہیں، جن کو اس کی زیادہ ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ ہم قبرستان میں سارا جا کے لگا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ اس میں لگا 1.5 لاکھ 1.5 2 3 لاکھ سے ایک غریب کا چھوٹا سا گھر اچھا سا بن سکتا ہے. تو ہمیں اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ریسورسز کہاں استعمال کر رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ 1 جنریشن 2 جنریشن تک تو یہ سنگ مرمر رہے گا، اس کے بعد اگلی جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون کہاں دفن ہے، اور وہ قبریں تو اس طرح باقی ہوں گی، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کا حق کتنا مارا جائے گا. یعنی اس طرح کس قدر قبرستان پھیلتے چلے جائیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ضروری کیا چیز ہونی چاہیے اس میں یہ کہ سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اور پھر اپنے لیے دعا، پھر یاد دہانی ہمیں اپنے لیے کون سی دعا کرنی ہے آپ نے؟ ہمیں اپنی قبر کی آسانی کے لیے کہ یہ منزل ہمارے لیے آسان ہو، کیونکہ جی یہ عبرت میں آتا ہے. یہ بات دو پارٹ ہے، عبرت اور مغفرت. عبرت جو ہے وہ اپنے لیے ہے اور مغفرت مردوں کے لیے ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے یا کسی قبر پر آپ کی نظر پڑتی تھی تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ یا ایک خاص موقع پر جب آپ گئے تو حضرت برا بن عازب نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ بھی گیلی ہو جاتی تھی اور جو زمین تھی وہ جگہ بھی گیلی ہو گئی. اس کا صیغہ بدل دیں، جاتے تھے کی بجائے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جا رہے تھے تو آپ کی نظر کچھ لوگوں پہ پڑ گئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. تو آپ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی آگے نکل گئے اور قبر پہ پہنچ گئے اور پھر جھک کے دیکھنے لگے قبر میں. تو برا کہتے ہیں میں بھی تیزی سے گیا یہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے کیا دیکھا تھا وہاں؟ کوئی اور بتائے؟ Ustaza, he started crying to such an extent that the ground underneath him got wet, and then he told the Sahabas that remember this day. بالکل کہ بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو. اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبروں کی زیارت سے منع بھی کیا تھا کبھی؟ استاذہ پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی قبروں کی زیارت کی. آپ نے قبرستان جانے کی اجازت کیوں دی تھی؟ کیونکہ عبرت حاصل کر سکیں، آخرت کی یاد کے لیے. اچھا اور یہ بتائیں کہ قبرستان کی زیارت کیا دل کو بھی نرم کرتی؟ جی کرتی ہے. اور آخرت کی یاد دلاتی؟ جی. تو ایسی بات بس نہیں کرنی چاہیے کہ جو بےہودہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. کیا عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا؟
نہیں روکا گیا، کبھی کبھی جا سکتے ہیں؟ ہاں، کس چیز سے روکا گیا؟ یعنی وہاں پہ جو ہے جا کر بین وغیرہ نہ کریں، روئیں نہ، آہو پکار اور چیخ پکار سے بچیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پہ روتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. شاباش. نیکسٹ سوال ہے، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی قبرستان گئی تھی؟ نہیں گئی. کس کے قبر پہ گئی تھی؟ اپنے بھائی ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. شاباش. کیا مردے عورتوں کو ننگا دیکھتے ہیں؟ نہیں. پھر حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیوں نہیں جاتی تھی دوپٹے کے بغیر؟ تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ حضرت عمر کی بھی قبر. تعظیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ نیکسٹ بتائیں. کیونکہ وہاں حضرت عمر کی قبر بھی تھی. نہیں، وہ تو تھی، لیکن پھر کیوں نہیں جاتی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی. کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے. شرم و حیا، یعنی شرم و حیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسی چیزوں سے خود بخود پرہیز کرتا ہے. مثلا اب آپ دیکھیے کہ کسی کمرے میں مرد بیٹھے ہیں جو آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے اور وہ زندہ ہیں، فوت بھی نہیں ہوئے. آپ کے مثلا رشتہ دار ہی ہیں، جیسے گھروں میں آتے ہیں نا رشتہ دار مرد جو نامحرم ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح چلی جائیں گی کمرے میں؟ دوپٹے کے ساتھ. دوپٹے کے ساتھ. دوپٹہ کس طرح لپیٹیں گی؟ اچھی طرح کور کر کے. انہوں نے لکھا ہے جب میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی، صرف دوپٹہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھیں، میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ صرف یہاں میرے شوہر اور والد ہیں. لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہوئی تو میں چادر لپیٹ کر اچھی طرح جاتی تھی، حیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مرد ہے نا، ایک مرد کی پریزنس میں انسان کو اپنے آپ کو کھولنا نہیں چاہیے، چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. محرم کی اور بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قبر کے پاس بیٹھ کر کون سی باتیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ قبرستان جائیں، مثلا یہ خواتین شاید گئی ہیں تو انہوں نے معلوم نہیں جا کے کیا باتیں وہاں کی ہیں. اگر آپ کو کبھی جانا پڑے تو کیا باتیں کرنی چاہیے؟ اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یاد کی بات نہیں میں کر رہی، میں باتوں کی کر رہی ہوں کہ جب ہم وہاں ہوتے ہیں اور آپس میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں. کوئی فوت ہو تو وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں، کوئی زندہ ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی قبرستان ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی گھر ہو، کوئی دکان ہو، کوئی بینک ہو، ہم ہر جگہ باتیں کرتے ہیں نا. آخرت کی تیاری کی باتیں کرنی چاہیے. وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں آخرت کی تیاری کی؟ قبر کے احوال اور اس کے علم وغیرہ کی باتیں. اچھا. ساتھ ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کے متعلق اس کی تعلیم کے لیے باتیں کرنی چاہیے. جی، قبر کی ہولناکی کو یاد کرنا چاہیے اور رونا بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ جیسے حضرت عثمان کرتے تھے، اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی. نیکسٹ بندہ بتائے کیا کہا ہے میں نے؟ وہاں پہ قبر کی ہولناکیاں جو ہیں اور قبر کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک علم کی بات بتائی تھی دوسرے صحابہ کو، وہ کون سی بات تھی؟ استاذہ حوض کوثر کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی تھی. شاباش، صحیح کہا. اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے جس میں اسی وقت میت کو دفن کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث کو سن کر آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنت شروع کی ہے؟ کیونکہ ہم 2 رکعتوں کو حقیر سا سمجھتے ہیں نا، معمولی سمجھتے ہیں. کوئی آپ میں سے کوئی تجربہ شیئر کرے گا یا کسی سے آگے شیئر کی ہو آپ نے یہ بات؟ استاذہ سنتیں تو پڑھتی تھی، کل میں نے 2 رکعتوں کا الگ سے اہتمام کیا کہ میں نے وضو کی 2 سنتیں پڑھی، تو یہی حدیث کو ذہن میں رکھ کر پڑھا. یعنی کہ قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور قبر نئی نئی بنی تھی،
تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. یعنی اس کی نظر میں جتنی دنیا تمہارے پاس ہے، مثلا کوئی گولڈ ہے، گھر ہے، کیا کیا دنیا میں، اگر اس کے سامنے یہ 2 چیزیں رکھی جاتی تو وہ 2 رکعتیں لے لیتا، سارا گولڈ چھوڑ دیتا، سارے باغ چھوڑ دیتا، سارے دنیا کے مال متاع چھوڑ دیتا، کیونکہ اس کو وہ 2 رکعتیں زیادہ قیمتی لگتی بنسبت پوری دنیا کے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ آخرت میں مطلب جو اس کو قبر میں کام آئے گا وہ مال دنیا کے اسباب نہیں ہوں گے بلکہ وہ عمل ہوگا، چاہے وہ 2 ہی رکھتے ہیں. شاباش، بالکل صحیح ہے، کیونکہ مال اسباب تو ساری دنیا کا جتنا بھی ہے وہ سب بیکار ہے، قبر میں وہ نہیں کام آئے گا، عمل ہی کام آئے گا. قبرستان میں کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے؟ جا کے وہاں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا. شاباش، گڈ آنسر. اور کثرت سے قبور پہ جانے والوں پہ لعنت فرمائیے. ٹھیک ہے، یعنی روز کا شغل میلہ نہیں وہاں ہونا چاہیے. عرس کرنے سے منع فرمایا. ہاں، یعنی اس کو عیدگاہ بنانے سے منع کیا گیا. اور اس کے علاوہ کھانے پینے سے اور سیر و تفریح کی باتیں اور اس طرح کی شغل میلے سے منع فرمایا. شاباش، ٹھیک ہے. اور پر بیٹھنے سے منع فرمایا. ویری گڈ. اور قبروں پر قربانی کرنے سے منع فرمایا. شاباش. اور قبروں پر جوتے سمیت نہ چلا جائے. ویسے چڑھ جائے اتار کے؟ نہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے ان پر. ہاں ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اور دعا کرنی چاہیے قبر والوں سے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تو نہیں دے سکتے. وہ اگر کچھ دے سکتے ہوتے تو پہلے اپنے آپ کو دیتے، وہاں سے نکل کے بھاگ جاتے. کوئی رہنا چاہتا ہے وہاں تو وہ کیوں رہ رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ وہاں رہتے. اگر آپ کو کوئی وہاں لے جائے زندگی میں تو آپ اندر جائیں گے؟ ہاں، نہیں جانا چاہتے نا آپ. یس، ٹھیک ہے. استاذہ یہ بتا رہی ہیں کہ دور سے سفر کر کے نہیں جانا چاہیے کسی قبر پہ. شاباش، ویری گڈ. قبر کے پاس جا کے قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے. گھر میں پڑھنا چاہیے، گھروں میں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ قبرستان بن جاتے ہیں گھر. اور زیادہ قبور کے وقت ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. شاباش، ویری گڈ. اور کرنا کیا چاہیے؟ یعنی دعا مانگنی چاہیے. تو بہت ساری دعائیں ہیں، دعائیں بخشش وغیرہ. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.